السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کو میرا جو بنانے کا مقصد ہے وہ آپ سب سے بات کرنا ہے ایک ایسے حادثے کے بارے میں جو ریسنٹلی کہہ لیں کہ ہمارے پڑوس ملک میں ایک خاتون ایک عورت کے ساتھ ہوا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر مومتا دیبناتھ جو کولکتہ میں ڈیوٹی پر تھیں ایک ہاسپٹل میں، ان کے ساتھ پہلے زیادتی کی گئی اور پھر انہیں مار دیا گیا جان سے۔ اور آج میں اس بارے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے مرد بنایا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عورت یا کسی کو خاتون بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس رول کے اندر، اس جینڈر کے اندر کوئی کام لینا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ میں ایز اے مسلم یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں تخلیق کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں اس لیے بھی مجبور ہوا کیونکہ مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہم نے روز محشر یعنی جو ہمارا ججمنٹ ڈے ہے مسلمانوں کا جو کانسیپٹ ہے، ہمیں یہ ہمارا بلیف ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری عدالت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے ہر چیز کا اپنا ایکسپلینیشن دینی ہے اس ذات کو۔ میرے پاس مائک ہے اور میرے پاس انٹرنیٹ ہے، میں قرآن ایکسیس کر سکتا ہوں، میں ریکارڈنگ کر سکتا ہوں، اپنی آواز، اپنا میسج۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ذہن دیا ہے سوچنے والا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ہر حال میں اس بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے اس موضوع کے اوپر جب تمہیں انڈرسٹینڈنگ تھی تو تم نے بات کیوں نہیں کی۔ تو اپنے اس ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے ڈر سے، میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایز اے مرد، ایز اے آدمی، ایز اے مین، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا تو میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، جو کہ میں جانتے بوجھتے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سورہ آل عمران کی ورس 110 میں حکم دیتے ہیں۔ انگلش میں پہلے اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں اس آیت کی، اس ورس کی۔ یو آر دا بیسٹ کمیونٹی ایور ریزڈ فار ہیومینٹی، یو انکریج گڈ، فاربیڈ ایول اینڈ بلیو ان اللہ۔ ہیڈ دا پیپل آف دا بک بلیوڈ اٹ وڈ ہیو بین بیٹر فار دیم، سم آف دیم آر فیتھفل بٹ موسٹ آر ریبیلیس۔ یہ ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب کی ٹرانسلیشن ہے دا کلیئر قرآن سے، جو ان کی ٹرانسلیشن ہے قرآن کی سے۔ اب میں اس کا اردو میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بڑی برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر اکثر افراد نافرمان ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھ پر کہ میں آپ سب کے سامنے اس موضوع پر بات کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ذمہ داری عائد کی ہے، مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ چاہے کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہو، چاہے کسی نان مسلم کے ساتھ ظلم ہو، کسی جاندار، کسی بے جان، کسی بھی اللہ کی تخلیق کے ساتھ، اگر بے جان تو اللہ کی کوئی تخلیق نہیں ہے یقیناً، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کے اوپر اس کا اگر ناانصافی اس کے ساتھ ہو تو اس پہ، اس کے حق میں، اس کے دفاع میں بولنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک فرض چھوڑا ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر۔ تو ایز اے مسلم میں تو یہ چاہوں گا کہ ہونا تو یہ چاہیے اس کیس کے حوالے سے کہ میں سارے انڈینز سے، سارے ہندوز سے بھی یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کیس کو پریزنٹ کریں، اور انڈیا کے جتنے مسلمان ہیں میں ان سے بھی یہ تقاضا کرتا ہوں کہ یقیناً آپ سب کے گھروں میں بھی مائیں بہنیں موجود ہیں، یہ معاملات ان کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے، کل کو ہو سکتے ہیں اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو۔ اور پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان، جو بھی ممالک ہیں جہاں پہ بھی کہہ لیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وہاں پہ میں آپ سب سے ڈیمانڈ کروں گا کہ اس ہونے والی بربریت، اس ہونے والی کہہ لیں کہ
جہالت، اس ہونے والے ظلم کے خلاف، اس ہونے والے کہہ لیں کہ تشدد کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، اور آپ تقاضا یہ کریں کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ آپ بولیں کہ اس کیس کا فیصلہ اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے، جو اسلام نے حکم دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے اس طرح کے معاملات میں۔ اور وہ کیا ہے؟ میں آپ کو انگلش میں قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی ورس 179 کی ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ اس کی انگلش ٹرانسلیشن سب سے پہلے سنیے۔ There is security of life for you in the law of retaliation, O people of reason, so that you may become mindful of Allah۔ اب اس کا اردو ترجمہ: تمہارے لیے قصاص میں عقل و خرد رکھنے والوں، یعنی انٹلیکچوئل لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس ورس کے اندر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے، یعنی اس کی خلاف ورزی اوائڈ کرو گے، اس سے بچو گے۔ اب اس میں زندگی کیسے ہے؟ اس میں زندگی اس طرح ہے کہ جو مجرم ہے، جس نے یہ برا سلوک کیا کسی کے ساتھ بھی، جب وہ ایک مجرم اگر اس طرح سے سزا پاتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے، یعنی ڈیتھ بائی ہینگنگ یا ڈیتھ بائی الیکٹروکیوشن یا کسی اور طرح سے، یا ڈیتھ بائی بی ہیڈنگ، تو ہوتا کیا ہے کہ اور جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اس طرح کے حرکت کرنے کے، عمل کرنے کے ارادے ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں۔ آپ جو لوگ مسلمز ہیں، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کنٹریز میں جن لوگوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے، یا جو سعودی عرب میں جاب کر چکے ہیں، رہ چکے ہیں، میں تو خیر کبھی نہیں گیا، لیکن میں نے اپنے پیرنٹ سے یہ بات سنی ہے کہ وہاں پہ جو بھی ایسا مجرم ہوتا ہے اس کو سب کے سامنے، یعنی پبلک ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، پبلکلی، یعنی اس کو پبلک کے سامنے اس کو یا تو بی ہیڈ کیا جاتا ہے یا ہینگ کیا جاتا ہے، جو بھی اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے، یا اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اور ہاتھ کاٹنے سے کوئی مراد کوئی ایسا سرجیکل پروسیجر نہیں ہے، وہ بڑے بے رحمی سے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، یعنی اس کے بعد آبویسلی اس کو کہہ لیں کہ بینڈیج یا وہ جو بھی چیز کی جاتی ہے اس کی پنشمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد، لیکن آن اسپاٹ لوگوں کے سامنے اس کو اس ٹارچر، اس پین سے گزارا جاتا ہے، اس تکلیف سے۔ اور اس سے یہ کہہ لیں کہ ایک آپ سمجھیں کہ سوسائٹی کے اندر ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح کا عمل کرنے سے دور بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ وہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے اندر جو خرافات، جو ill تھاٹس میرے دماغ میں آ رہی ہیں، جو مجھے مجبور کر رہی ہیں برائی پہ، وہ اتنی زیادہ ٹیمپٹنگ نہیں ہے کہ میں وہ عمل کروں اور جب مجھے سزا ہو تو اتنی بدتر سزا ہو۔ تو قرآن کی اس آیت کا یہ مقصد ہے کہ سوسائٹی کے لیے اس میں زندگی ہے، یعنی جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو اس طرح کے ظلم کا نشانہ بن سکتے ہیں، ان کے لیے ایک پروٹیکشن ہو جاتی ہے، ان کے لیے سانس لینا معاشرے میں، سوسائٹی میں، ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، میں جانتا ہوں کہ مجھے اس بات کو کہنے کے بعد ہندوز کی طرف سے بڑا بیکلیش آ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا آئے گا، گارنٹی نہیں دے سکتا، ظاہر ہے دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے یہ بات بہت سے ہندوز کو، بہت سے نان مسلمز کو، بہت سے پاکستان کے لبرلز کو بری لگے گی کہ میں ڈیتھ بائی ہینگنگ یا کیپٹل جس کو پنشمنٹ کہا جاتا ہے اس کا تقاضا کر رہا ہوں۔ اور ایک ہندو کے ساتھ ہونے والی، اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ انڈیا کا معاملہ ہے، وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے، آپ اس پہ کیوں کہہ رہے ہیں، یا آپ تو انڈیا کے اندر نہیں رہتے، تو یہ چیز آپ کو کیوں افینڈ کر رہی ہے یا آپ کو کیوں پریشان؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی سورہ آل عمران کی 110، جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا حکم دیتے ہیں۔
تو یہ اس لیے میں یہ ویڈیو آج جو بنا رہا ہوں اس کا مین ریزن یہ ہے. تو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے 2 اور ورسز رکھنا چاہوں گا قرآن سے، جس کے اندر اسی جو قصاص یا کہتے ہیں نا کہ ریٹیلیشن، یا ایک کہہ لیں کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے تو اس کا بدلہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. تو قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت 32 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں، اس کا انگلش ٹرانسلیشن میں آپ کو پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا اردو پڑھتا ہوں. That is why we ordained for the children of Israel that whoever takes a life, unless a punishment for murder or mischief in the land, it will be as if they killed all of humanity, and whoever saves a life, it will be as if they saved all of humanity. Although our messengers already came to them with clear proofs, many of them still transgressed afterwards through the land. اب اس کا اردو ترجمہ سورہ مائدہ ورس 32 کا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پر پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیوں یعنی ایکسیس کمٹ کرتے رہے، یعنی ایکسیسز یعنی برے کام کرتے رہے کھلم کھلا. تو اس آیت سے ہمیں یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کے ساتھ ظلم کیا، کسی ایک شخص کو مارا، ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ ہم مسلمز کو کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک شخص کو مارا کسی بھی ایسی ریزن سے جو کہہ لیں کہ ویلڈ نہیں تھی. ویلڈ ریزنز کیا ہیں کسی کو مارنے کی؟ کہ یا تو وہ اس نے کسی کا مرڈر کیا ہو، تب اس شخص کا قتل کرنا جائز ہے، گورنمنٹس کرتی ہیں اور پنشمنٹس ہوتی ہیں، ہینگنگ ہوتی ہے لوگوں کی. اور یہ آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، بالکل نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹس جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، ان کا کام ہے اس چیز پہ ایکٹ کرنا. اور یا دوسرا ریزن کوئی معاشرے میں فساد پھیلائے، یعنی ٹیررائز کرے یا لڑائی کرے یا لوگوں کو لڑائے، آپس میں جنگ کرے، لوگوں کے ساتھ کہہ لیں کہ ایک بے جا یعنی کہہ لیں انارکی کریٹ کرے سوسائٹی میں. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک حکمران کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں کہہ رہی ہے چیز، یہ اس کو کہہ رہی ہے کہ جو ایک امن پرسکون معاشرہ چل رہا ہے، سکون کی حالت میں ہے، اور پھر وہ کوئی شخص ایسا اٹھ کے سوسائٹی کو خراب کرنے کے لیے، جیسا ہم جانتے ہیں کہ مسلمز کے اندر ایک ہے کہہ لیں کہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں گروپس جو کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ایسا شخص ہے کوئی تو اس کو آبویسلی گورنمنٹ اس کے خلاف جو ایکشن لے. انڈیا کی ہندو گورنمنٹ لے مسلم ایکسٹریمسٹ کے خلاف، وہ اچھی بات ہے، ہم اس کے حق میں سارے جو مسلمان ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر آنے والی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. اور اگر پاکستانی گورنمنٹ یا بنگلہ دیشی گورنمنٹ وہ اس چیز کے بارے میں کچھ کرتی ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک کرتی ہے کہ اگر معاشرے میں امن ہے، پیس ہے، سوسائٹی ایک اپنے طرز پہ چل رہی ہے، ایک اپنے ٹریک پہ چل رہی ہے پیسفلی، اور پھر کوئی شخص ایک انارکی، ایک کیوس کریٹ کرتا ہے سوسائٹی میں، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، تو ایسے شخص کو مارنے کا حکم ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ڈاکٹر مومتا نے کیا ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام کیا تھا؟ تو ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں اسی آیت کو پڑھ کے کہ کیا ڈاکٹر مومتا نے کسی کا مرڈر کیا تھا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ڈاکٹر تھیں، وہ تو لوگوں کی جان بچا رہی تھیں. چیسٹ کی جو تکلیف ہوتی ہے، جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، میری اپنی والدہ جس کنڈیشن سے گزرتی ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ چاہے اس بات کا ذکر نہ کریں، لیکن جن لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، جن لوگوں کو چیسٹ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، پین ہوتا ہے لنگز کا، وہ تکلیف کا اندازہ جو پیشنٹ ہوتا ہے یا تو اس کو ہوتا ہے یا کسی کیپیسٹی میں اس پیشنٹ کے جو لوڈ ونز ہوتے ہیں یا فیملی ہوتی ہے ان کو ہوتا ہے. یہ ایک ایسی ڈاکٹر تھیں جو اتنا عظیم کام کر رہی تھیں اپنی سوسائٹی میں،
اور ڈاکٹرز ان جنرل یا جو میڈیکل پیشے سے جو لوگ جن کا تعلق ہوتا ہے وہ ان کی تو ہمیں خاص ایک ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے جو ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آدمی عورت کوئی بھی ہو۔ تو ڈاکٹر مومتا نے ان دونوں کاموں میں سے کچھ نہیں کیا، نہ انہوں نے انڈیا کے اندر کوئی فساد پھیلایا، نہ انہوں نے کسی کا مرڈر کیا تھا۔ اور یہ آبویس بات ہے، میں اس لیے اسٹیٹ کر رہا ہوں تاکہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہ بچے کہ ہم اس بارے میں کیوں آواز اٹھائیں، یا ایز اے مسلم یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی کہیں بھی مسلمان اس ریجن کے ساؤتھ ایشیا کے سب سے زیادہ ان کی ڈیوٹی ہے ان میٹرز پہ بولنے کے لیے، کیونکہ یہی مسئلے بنگلہ دیش میں بھی ہوتے ہیں، یہی مسئلے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، یہی مسئلے انڈیا میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایز اے کلیکٹیولی، ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہندو، ایز اے مسلم، ایز اے بدھسٹ، جو بھی اس ریجن میں لوگ بستے ہیں وہ ان پرابلمس سے فیس کر سکتے ہیں، تو ہمیں ہر ایک کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اب اس کے بعد میں ایک اور آیت بتاتا ہوں اور پھر میں آؤں گا اس بات پر کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کی کیسے جائے، یا کیسے کہہ لیں کہ ان کو انڈر آبزرویشن لانے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، اور وہ سوسائٹی کا، جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں صرف سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ یا تو آپ ایسے لوگوں کو اسکول کریں جس طرح سے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں، یا تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کہہ لیں کہ نشاندہی کر کے ان کو رپورٹ کریں۔ تو پہلے آخری جو آیت اس ٹاپک کے حوالے سے آج کی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کا انگلش میں پہلے۔ او بلیورز، the law of retaliation is set for you in case of murder, a free man for a free man, a slave for a slave, and a female for a female. But if the offender is pardoned by the victim's guardian, then blood money should be decided fairly, and payment should be made courteously. This is a concession and mercy from your Lord, but whoever transgresses after that will suffer a painful punishment. اب اس کا اردو ٹرانسلیشن: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام کی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا یعنی بلڈ منی کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر جو بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہاں بات یہ آتی ہے، اس قرآنک ورس کو، اس آیت کو لوگ ایک جواز بنا کے، لوگ ایک ریزن بنا کے یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ بلڈ منی دے دیں، یعنی کیپٹل پنشمنٹ نہ ہو، اس آدمی کو پیسے دے کر چھوڑ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا جرم کیا ہے، یہ کوئی ایسا مرڈر نہیں ہوا ہے کہ بس اسٹیب کیا مار دیا، یہ ایک انسان کو اس کی عزت نفس، اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کو ہیوملیٹ کر کے، اس کو شیم کر کے، اس کے ساتھ کہہ لیں کہ آپ ایکسپلائٹیشن کر کے اس کو ہیوملیٹ کر کے بری طرح سے اس کو مرڈر کیا ہے۔ یعنی وہ اگر دنیا سے گئی ہیں تو وہ اس حالت میں نہیں تھیں کہ یا تو ان کا کہہ لیں کہ صرف ان کو فزیکل ایک کہہ لیں کہ وائلنس ہوا، ان کے ساتھ سیکشول وائلنس ہوا ہے، تو یہ ایک انسان کی عزت نفس مجروح کرنے والی چیز ہوئی ان کے ساتھ۔ تو اس کیس میں کسی صورت اگر تو جو مجرم ہیں وہ پیسے بھی دینا چاہیں تو ان کو ان کے پیسے قبول نہیں کرنے چاہیے، ورنہ ہوگا کیا کہ اگر آپ ایک ایسے جانوروں سے یہ نرمی والا معاملہ کریں گے اپلائی ان پہ، تو وہ پھر کسی اور کی بہن، بیٹی، ماں کے ساتھ اس طرح کا عمل کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اندر بلڈ منی کو، یہ والی آیت کو، یہ والی ورس کو ریزن بنا کے، سورہ بقرہ کی ورس 178 کو ریزن بنا کے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لیے کیپٹل پنشمنٹ کا ہی تقاضا کیا جائے کہ ان کو ہینگ کیا جائے، یا ان کو جس طرح سے بھی جو انڈین سوسائٹی یا بنگلہ دیشی سوسائٹی یا ساؤتھ ایشین ان جنرل، میں یہ کہوں گا کہ جو وہ جس طرح سے چاہیں
کیپٹل پنشمنٹ وہ اس شخص کو دی جائے. یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے اس کے بدلے. اگر ظاہر ہے ان کے ساتھ قتل ہوا ہے اور اگر ان کے ساتھ اس طرح سے کہہ لیں کہ تشدد کیا گیا تو اس کے لیے تو اگر جو وکٹم ہے وہ زندہ بھی بچ جاتے ہیں, وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک تو آبویسلی بہت کہہ لیں کہ مشکل ہوتا ہے, تکلیف سے گزر کے پھر انسان ہو جاتے ہیں. یقیناً ہمیں تو پازیٹیو چیز ہی لوگوں کے حق میں سوچنی چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ اچھائی آسانی کا معاملہ کرے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی ریکور نہیں ہوتے, دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے, یہ لوگوں کی امید توڑنا ہے. اور ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے اس چینل سے. ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اگر کوئی بچ بھی جاتا ہے, جو سروائیو کر جاتا ہے اس اذیت کو, وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. یعنی وہ ایک تکلیف دہ پروسیس سے گزر کے پھر دوبارہ سے لائف کی طرف آتا ہے. تو وہ انسان مطلب ہم اس کی جتنی رسپیکٹ کریں, اس کو جتنا کیئر دیں, اس کے ساتھ جتنا ایک پروٹیکشن اس کی جائے, اس کے حفاظت کی جائے, وہ کم ہے. اس کو پیمپر کر کے رکھے, پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے رسپیکٹ کے ساتھ پیمپر کر کے رکھے اس شخص کو. تو اب میں موضوع پہ آتا ہوں جو میں کہہ لیں کہ میری عقل کے مطابق جو سلیوشن ہے اس میٹر کے اوپر, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں, اپنے کالج میں, اپنے اسکولز میں, اپنے یونیورسٹیز میں ایسے لڑکوں کو جانتے ہیں یا ایسی لڑکیوں کو جانتے ہیں جو آوارہ ٹائپ کے ہوتے ہیں. عموماً وہ آپ کو 3-4 کے گروپ میں ملیں گے, اور ایک ان کا بالکل کہہ لیں کہ ایک ان میں ہائرارکل سٹرکچر ہوتا ہے. یعنی ان میں ایک ان کا گروپ کا, ایک گینگ کا ان کا لیڈر ہوتا ہے, 2-3 ان کے چیلے ہوتے ہیں, اور اگر اس گروپ کے اندر خواتین تو نہیں, لڑکیاں ہی موجود ہیں, تو وہ ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں کہ فلاں لڑکی جو ہے وہ شائع ہے, فلاں لڑکی اس طرح کی ہے, یا فلاں لڑکی بہت زیادہ انوسینٹ ہے. تو عموماً یہ پرے بھی انہی لوگوں کو بناتے ہیں, اپنا نشانہ انہی لوگوں کو بناتے ہیں جو بیچارے کہہ لیں کہ بہت پولائٹ ہوتے ہیں, بہت سافٹ نیچرڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی ایسے شخص کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے اپنا جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آگے سے جھپٹ سکتا ہے, یا وہ ان کا کہہ لیں کہ حالت بری کر دے مار کے ان کو. تو یہ ہمیشہ ایسے شخص کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو ریٹیلیٹ نہ کرے, جو ان کو پلٹ کے ان پہ وار نہ کرے. تو ایسے لوگوں کا نشاندہی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اسکول میں پڑھتے ہیں لڑکے, میں ان کو یہ بات بولوں گا, اپنے آپ کو آرم کریں, باکسنگ کی ٹریننگ کریں گھر پہ, فائٹنگ مووز کی پریکٹس کریں, اسپارنگ جو ایک چیز ہوتی ہے آپ کریں. اور یہ میں دیکھتا ہوں کیا ہو گیا ساؤتھ ایشین لوگوں کو, ہندو ہوں, مسلمز ہوں, پنجابی, سکھ ہوں, کہ آپ کے انسسٹرز تو آپس میں اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑتے تھے, اتنے سالوں تک لڑتے تھے, برٹشرز سے بھی لڑ گئے, اور جو لڑے, اور بڑا بہادری سے اپنے دشمنوں کا سامنا کیا. ایک مارشل ریس ہوتی تھی انڈیا کے اندر, راجپوت قوم, مراٹھاز, یہ بڑے مشہور ہیں اپنے ٹائم میں کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. ان کا ایک ایک بچہ, ایک ایک جوان, ایک ایک بزرگ مرد وہ سوسائٹی کا ہیرو ہوا کرتا تھا. تو آج آپ کی سوسائٹی کو کیا ہو گیا ہے, کیا آپ لوگوں نے ایسا اثر لے لیا ہے ویسٹ سے, یا ویسٹ کے اندر بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس چیز کو بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں کہ آدمی ہو بڑا سافٹ سا اور اس کا کوئی ری ایکشن نہ ہو, رسپانس نہ ہو اس طرح کے کاموں پر. تو میں آپ سب کو یہ بولوں گا, جو بچے ہیں اسکول میں, جن کہہ لیں کہ ماؤں کے بچے ابھی 8th کلاس 7th کلاس ان کلاسز میں ہیں, ان کو چاہیے ابھی سے اپنے بیٹوں کو, میں ہندو ماؤں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں انڈیا کی اور پاکستان کی بھی اور بنگلہ دیش کی, کہ اپنے بیٹوں کو ابھی سے, وہ پڑھائی میں فیل ہو رہے ہیں, پاس ہو رہے ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. آپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کریں سوسائٹی کے لیے کہ کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی پہ یہ درندے, یہ جانور, یہ کتے بری نظر سے دیکھنے کی جرت نہ کریں. پہلے ان لوگوں کی شلواریں, ان کی دھوتیاں, ان کی پینٹس گیلی ہوں, اور بعد میں وہ خیال اپنے دل میں لائیں کہ ہم خواتین پہ اس طرح کی نظر ڈالیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے جب بیٹے فزیکلی ٹرینڈ ہوں گے
مارشل آرٹس میں باکسنگ آنی چاہیے، اور کسی بھی طرح آپ کو UFC کا شوق ہے، سوری UFC کہہ رہا ہوں، مکس مارشل آرٹس کا شوق ہے آپ کو، ریسلنگ کا شوق ہے، ویٹ لفٹنگ کریں، اپنی ڈائٹ ایسی بنائیں کہ آپ کی باڈی میں مسل ماس زیادہ ہو، فیٹ کم ہو، آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی ہو اور آپ کا ایسٹروجن لیول باڈی کا کم ہو۔ ٹیسٹوسٹیرون کیسے بڑھتا ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون آپ کا ایسے بڑھے گا کہ آپ نیند پوری لیں اپنی اور ویٹ لفٹنگ کریں۔ جو مسلمز ہیں اور جو ایسے ہندوز ہیں جو پروٹین کھا سکتے ہیں، جو میٹ بیسڈ ڈائٹ کھا سکتے ہیں، ان کو میں بولوں گا کہ میٹ اپنی ڈیلی کنزمپشن میں لائیں اپنی ڈائٹ میں، اور جو آپ کا باڈی ویٹ ہے، بالفرض کسی کا باڈی ویٹ 70 ہے، کسی کا 80 ہے، کسی کا 90 ہے، تو بالفرض جو 90 کلو گرام جس کا ویٹ ہے باڈی کا، وہ 90 گرام ایٹ لیسٹ دن کے اندر پروٹین کنزیوم کرے۔ اور 90 گرام سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا ویٹ ہے باڈی کا، یا تو میں اگر غلط نہیں ہوں تو اس کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، جو آپ کا باڈی ویٹ ہے جو کلو گرامز میں، اس ہی اماؤنٹ کے حساب سے آپ کو پروٹین ڈیلی انٹیک آپ کو کرنا چاہیے اپنی ڈائٹ میں، ڈیلی۔ یہ نہیں کہ ویک میں ایک دفعہ کھا لیا، 2 دفعہ کھا لیا، 3، ڈیلی۔ ایگز کھائیں، ایگز کھا سکتے ہیں تو ایگز کھائیں، ایٹ لیسٹ دن میں 4 ایگز تو آپ لازمی کھائیں، بوائلڈ ایگز، یا تو فرائیڈ کر کے کھائیں یا بوائل زیادہ بہتر ہے، اور یہ آپ اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں۔ اور ایسے جنجر آپ اپنی ڈائٹ میں لیں جو ویگن ہیں، یعنی جو ہندوز جو پریکٹس کرتے ہیں، جو میٹ کنزیوم نہیں کرتے، وہ جنجر یا انین، یہ 2 چیزیں اپنی ڈائٹ میں رکھیں ہر حال میں اور ڈیلی، تاکہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ہمیں بڑھانا ہے نا۔ اور بھلے آپ کا باڈی ماس نہیں بڑھتا، آپ ویٹ لفٹنگ کریں، آپ کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے آپ کے اندر، اور اس سے ہوگا کیا، آپ اپنی پرسنالٹی، آپ اپنے نیچر، اپنے بیہیویئر میں بھی چینج فیل کریں گے، وہ اس طرح سے کہ آپ ری ایکٹیو ہوں گے، آپ لیزی نہیں ہوں گے، اور آپ میں ایجیلٹی آئے گی، آپ الرٹ رہیں گے، آپ ایکٹیو، آپ کی باڈی رہے گی دن بھر۔ اور ایسی ڈائٹ اوائڈ کریں۔ آدمیوں کو میں بولوں گا کہ جو چک پیز ہوتے ہیں، یعنی جو چھولا ہوتا ہے بوائل یا چنا ہوتا ہے، اس کو کھانے سے اوائڈ کریں، کم کھائیں، میں یہ نہیں کہوں گا بالکل نہ کھائیں، لیکن اوائڈ کریں، اس کو نہ کھائیں آدمی۔ چک پیز جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہے، زیادہ دیکھا گیا ہے، اور اس بارے میں آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو میں بتا رہا ہوں وہی صحیح ہے، لیکن اس حوالے سے آپ تھوڑا ریسرچ کریں کہ اپنی ڈائٹ ایسی بنائیں کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھے، نہ کہ آپ کا ایسٹروجن بڑھے، یعنی آپ لیزی نہ ہو، آپ کا پیٹ نہ نکلا ہو، اور فزیکلی آپ اپنی پرائم میں ہو۔ جو کہہ لیں کہ ابھی اسکول گوئنگ بچے ہیں، وہ ابھی سے کہہ لیں کہ ویٹ لفٹنگ کریں، اسپورٹس کھیلیں، میسکولن ایکٹیویٹیز کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو آپ کا ریلیجن ہے، جو آپ کا جو ہندو ہیں، وہ ہندو اسکرپچرز جو ہیں، اس میں جو آپ کو ایسا حکم دیا گیا ہے، ایسا میسج دیا گیا ہے کہ سوسائٹی کے پروٹیکٹر کس طرح بن سکتے ہیں آپ لوگ، سوسائٹی کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف، چاہے وہ مسلم کے خلاف ظلم ہو، ہندو کے خلاف ظلم ہو، آپ نے پروٹیکشن کیسے کرنی ہے اپنے سوسائٹی کے لوگوں کی۔ یہ ہرگز نہیں کریے گا کہ میں ریکویسٹ کروں گا جو ہندوز ہیں ان سے اور بدھسٹ ہیں کہ آپ صرف یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی سوسائٹی کو مسلم سے، جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ مسلمز بیڈ، مسلمز ایول، مسلم برے، ایسا نہیں ہے۔ جو مسلمز ایکسٹریمسٹ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اچھے مسلمز ہیں آپ کی سوسائٹی کے، آپ کے نیبرز ہیں، جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں، جو اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، اگر تو وہ کوئی برائی کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں، آپ ان کو قرآن کی ورسز بتائیں ایز اے ہندو کہ آپ کے ریلیجن میں تو یہ حکم ہے اور آپ یہ عمل کر رہے ہو، اور ان کو کال آؤٹ کریں، ان کو چیلنج کریں کہ بھائی تم اپنے ریلیجن کے خلاف جا کیوں رہے ہو، تمہاری جرت کیسی ہو۔ اسی طرح اپنے ہی ریلیجن کو پریکٹس کریں، ہندوازم کو، تو اس کے اندر جو آپ کے اوپر احکامات ہیں، آپ کے اوپر حکم ہیں، آپ کو گاڈ کی طرف سے، بھگوان کی طرف سے، کہ لوگوں کے محافظ کیسے بنے، لوگوں کی پروٹیکشن کیسے آپ نے کرنی ہے برے لوگوں سے۔ برے لوگوں کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، برے لوگ ریلیجن کو اپنے مطلب کے لیے مینیپولیٹ کرتے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں پوائنٹس، سوسائٹی میں جو ایسے آپ کو لوگ دیکھیں بری عادتوں میں لگے ہوئے ہوں گے اور جن کی ایگو
بہت جلدی ہرٹ ہو جاتی ہے. یعنی جو ہر چیز کو دل پہ لے جاتے ہیں نا, کہ اگر اس نے لڑکی نے فلانی نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے تو اس کی جرت کیسے ہوئی, اب میں اس کو بتاؤں گا اور اس سے بدلہ لوں گا. اسی طرح سے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو آپ نے کرٹیسائز کیا ان کے کسی بھی کام پہ, اور آگے سے ان کا ریئیکشن ایسا آتا ہے ڈیفینسو اپنے اس ایکشن کے لیے, اور آپ ان کو ایونچولی آپ ان کو ایکسپلین کریں کہ تم غلط کیوں ہو یا کہاں تمہاری غلطی ہے, اور اس کے بعد وہ مان لیں, تو ان کو یہی بتائیں, ان کو یہی بات سمجھائیں کہ اپنی ڈارک سائڈ کو ٹیک اوور مت کرنے دینا اپنے اوپر, ورنہ تم کسی کے ساتھ ظلم کر بیٹھو گے, اور تب آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس شخص کو رپورٹ کریں پولیس کے اندر, گورنمنٹ کے جو بھی ادارے ہیں کنسرن ان میں. تو کالجز میں پڑھنے والے لڑکے, میں آپ کو سب سے زیادہ آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, انڈیا کے, بنگلہ دیش کے, پاکستان کے, فزیکل جو کلوز کامبیٹ سپورٹس ہیں, کلوز کامبیٹ سپورٹس یعنی باکسنگ, کراٹے اور مکس مارشل آرٹس, ان چیزوں کی طرف آئیں, کک باکسنگ, ان چیزوں کی طرف آئیں. اور صرف یہ نہیں کہ سپورٹ میچ کوئی دیکھ لیا, ریسلنگ, ان چیزوں کو دیکھا بس دیکھ کے آپ کا نہیں, فزیکلی پریکٹس کریں. کل کو اگر آپ میں اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کا کوئی موبائل سنیچ کرنے آئے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ اسے اوور پاور کر سکتے ہیں تو آپ اسے اوور پاور کریں. یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے نائف لے کر آ رہا ہے, میں گن کی بات نہیں کر رہا اس وقت, اگر آپ کے سامنے کوئی نائف لے کر آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کو ڈسیبل کیسے کرنا ہے, اتنی آپ میں ایبلٹی ہونی چاہیے, تب آپ کی سوسائٹیز پروٹیکٹ رہیں گی ایسے برے لوگوں سے. ان لوگوں کی پروٹیکشن کون کون کرتا ہے؟ ان کی پروٹیکشن گورنمنٹ کرتی ہیں, ان کی پروٹیکشن پولیس کرتی ہے. جو یہ واقعہ ہوا, جو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا, اب میں آپ کو یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سے کچھ امید کریں. پروٹیسٹ کرنا اچھی بات ہے, کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کچھ ایکشن لے سکتی ہے تو آپ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں, لیکن صرف گورنمنٹ کے حوالے معاملات کو چھوڑ دینا یہ آدھا کام کرنا ہے. یہ آپ نے ابھی اپنا پورا حق ادا کیا نہیں. جو وکٹم ہیں ڈاکٹر مومتا, ہمیں ان کو جسٹس بھی دلانا ہے, اور آئندہ کسی مومتا کے ساتھ اس طرح کا نہ ہو, اس لیے بھی ہمیں ایکشنز لینے ہیں. اور وہ ایکشنز کیا ہوں گے؟ ہم نے اپنے سوسائٹی کے آدمیوں کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ ان میں ہمبلنس ہو. اگر بالفرض کوئی آپ کو سخت جملہ کہہ دیتا ہے, عموماً عورتوں کی زبان تھوڑی تیز ہوتی ہے, عورتوں کی عادت ہوتی ہے, اور وہ ایسے جملے کہہ دیتی ہیں جو آفینسو ہوتے ہیں یا کسی آدمی کی ایگو ہرٹ کر سکتے ہیں. یہ میری بات کو یاد رکھیں اس پوائنٹ پہ جو اب میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں. کسی عورت کے کسی جملے کو دل پہ نہ لیں, برا اس کو مت جانیں, اور اس کے اوپر ایسے ریئیکشن نہ دیں کہ بعد میں آپ کو دکھ ہو کہ یہ مجھ سے کیا ظلم ہو گیا. کیونکہ آپ آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ نے یا گاڈ نے یا بھگوان نے آپ کو جس طرح سے, جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کریٹ کیا ہے, جو ایبلٹی آپ کی دی ہے, آپ کو ایموشنل کنٹرول اپنے اوپر دیا ہے, اس چیز کو سمجھیں اور اس اپنی ایبلٹی کو یوٹیلائز کریں, اور اپنے ریئیکشنز کو تھوڑا ریشنل, تھوڑا لاجیکل بنائیں, اور آگے کا سوچ کے ہمیشہ عمل کیا کریں. ایک دم ایبرپٹ ریئیکشنز دینے سے اوائڈ کریں. یہ کہہ لیں کہ ہمارے اسلام کے اندر بھی ایک چیز ہے جو سکھائی جاتی تھی پہلے, اس کو کہتے تھے فتوہ. یعنی یہ ورڈ نکلا ہے فتح سے. فتح کا مطلب ہوتا ہے گریجویشن ٹورڈز نیکسٹ اسٹیج. تو فتوہ جو ایک یہ کورس ہوتا تھا مسلم یوتھ کو شیولری سکھانے کے لیے کہ آپ نے ایک جینٹلمینس کی طرح سوسائٹی کے اندر کیسے رہنا ہے, ایک ایسے فرد کی طرح جو سوسائٹی کا اچھا فرد ثابت ہو سکے, وہ کیسے بننا ہے آپ نے. اور یہ ویڈیو میں چاہتا ہوں آپ اینڈ تک پوری میری بات سنیں, اور یہ تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے, اور میں تھوڑا آف ٹاپک تو خیر نہیں, پر تھوڑا ڈیٹیل میں جا رہا ہوں چیزوں کو لے کے. لیکن اس پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس پہ اتنی بات کرنا بھی کم ہے. اس پہ ہمیں بات اس لیے کرنی ضروری ہے تاکہ کسی اور کا بیٹا اس رستے پہ نہ جائے, کسی اور کی بیٹی کو اس طرح کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے.
اور اپنی سوسائٹی میں جو آپ کے اسکول میں آپ کے کالج میں ایک تو اپنے آپ کو فزیکلی ٹرینڈ رکھیں اور اتنا ایبل اتنا ایجائل رکھیں کہ آپ کی پریزنس میں کوئی برا کسی کے ساتھ کرنے کا نہ سوچے. دوسرا, جو آپ کی سوسائٹی کے ایسے لوگ ہیں جن پہ آپ کو شک ہے کہ ان کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے, تو وہ جو اپنا کہہ لیں کہ جس نے ان کو اس طرح کی بات کہی ہوتی ہے اس کی لائف برباد کرنے کے رستے پہ چل پڑتے ہیں. یعنی ان کو غصہ آئے کسی شخص پہ تو وہ اس کی لائف برباد کر دیں غصے میں, صرف اپنی ایگو کی سیشیشن کی خاطر, صرف اپنے یعنی انا کو, ایک انا پرست جو لوگ ہوتے ہیں اپنی, وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کہہ لیں کہ انڈر واچ رکھیں اپنی سوسائٹی میں. انڈر واچ سے مراد یہ نہیں کہ آپ اسٹاکنگ کریں ان لوگوں کی, بس ان کو ان چیک رکھیں کہ وہ کسی ایسے شخص کے قریب نہ بھٹکیں جو ولنریبل ہو, جو یعنی کہ ان کے ہتھے نہ چڑھ پائے. یعنی جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, جو لڑکیاں ہیں, جو بچے ہیں یا بزرگ ہیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو بدتمیز ہے سوسائٹی کے اندر, اس سے پوری سوسائٹی کو پروٹیکٹ کریں. اس پہ نظر اس طرح سے رکھیں کہ اس کے ارد گرد اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے وہ لڑے گا, فزیکل ایک وربل ایک اس میں جائے گا کنفرنٹیشن میں, اور وہ جو کمزور شخص ہے وہ کوئی سخت بات کہے, اور یہ جو ایگو کہہ لیں کہ ایگوئسٹیکل ایک نارسسسٹ شخص ہوتا ہے جس کی انا اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا کہ اس نے مجھے جملہ کہا کیسے, اس نے مجھے ریجیکٹ کیسے کیا, ریفیوز کیسے کیا. ایسے شخص سے سوسائٹی کے جو ویک اور انوسینٹ اور جو ایک کہہ لیں کہ کمزور لوگ ہیں, جو معصوم لوگ ہیں, ان کو بچائیں, ان کو پروٹیکٹڈ رکھیں آپ, کہ وہ ان سے انگیج نہ کریں. ایک بیریئر بنیں آپ سوسائٹی کے اندر. اور یہی کام اس کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ جہاں آپ کو 2 سے 4 لوگ ایسے ملیں جو کسی لڑکی کسی عورت کے بارے میں یا کسی بچی کے بارے میں خراب لینگویج استعمال کریں, خراب بات کریں, گھٹیا گندی بات کرتے ہوئے دکھیں, 3-4 لڑکے 2 لڑکے بیٹھے ہوئے کہیں پبلک پلیس پہ, یا جو کیٹ کالنگ کرتے ہیں, جو لڑکیوں کو گزرتے سیٹی مارتے ہیں یا گھور کے دیکھتے ہیں لڑکیوں کو, ایسے لوگ بھی اس طرح کی حرکت کرنے پہ آ سکتے ہیں. تو یہ جو آخر میں نے آپ کو جو کیٹیگری بتائی ہے لڑکوں کی, اس پہ ذرا اور سوچیں, اپنے کنکلوژنس پہ پہنچیں, اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیا آپ اس بات پہ آپ کی کیا رائے ہے, اور اس کے علاوہ کیا ایٹریبیوٹس, کیا کیریکٹرسٹکس ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں, تاکہ جب سوسائٹی کو ایسے لوگوں کی عادات پتہ ہوں گی نا, عادتیں پتہ ہوں گی کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم سیدھا کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ شخص خراب طرح کی چیزیں دیکھتا ہوگا تو یہ اس لیے ایسا ہے. سوسائٹی کے اندر اچھے لوگ برے لوگ ہر طرح کے, شراب اچھے بھی پیتے ہیں برے لوگ بھی پیتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا ریئیکشن چیزوں کی طرف کیسا ہوتا ہے. اگر کوئی مجھے آ کے تھپڑ مارے اور میں اس کو ایک ایسا پرسنل اس سے گرج بنا لوں اور بعد میں بولوں کہ جب یہ مجھے کسی ویک حالت میں ملا تو میں اس کو ماروں گا, تو اب یہ میں ایک سائیکوپیتھ ہوں. لیکن اگر میں اسی لمحے اس سے لڑوں اور اس شخص کے ساتھ یا تو میں اسے پلٹ کے مار دوں یا وہ مجھے مارے اور معاملہ وہیں رفع دفع ہو جائے, تو میں ایک نارمل شخص ہوں. میں ایک فزیکل کنفرنٹیشن میں گیا, یا تو میں نے اس کو مار دیا یا پیٹا پکڑا, جان سے نہیں اوبویسلی, یا اس نے مجھے مارا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. یا ایسا شخص کہ اگر کسی نے مجھے مارا, اگر میں ڈیفینڈ نہیں کر پایا خود کو, تو میں اس سے دوبارہ کبھی بات نہ کروں, اس سے انٹریکشن نہ رکھوں, تو بھی میں ایک نارمل شخص ہوں. یعنی میں فزیکلی اگر اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں کہ میں اسے مار سکوں, تو میں نے اس سے تعلق ختم کر لیا, ناراضگی اختیار کر لی, تو ایک نارمل ریئیکشن ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیسے کیا, عموماً آپ سنتے ہیں ایسے جو برن وکٹمز ہوتے ہیں ان کے معاملات یہی ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی نے کسی لڑکے کو ریجیکٹ کیا شادی کے لیے, ریلیشن شپ کے لیے, اور اس لڑکے نے اس پہ تیزاب پھینک دیا. سارے جتنے آپ میجورٹی, میں کہتا ہوں 95% کیسز میں یہی مسئلہ ہوتا ہے. ایسڈ برن وکٹمز جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیادتی کسی نے کی ہوتی ہے, وہ اسی طرح ہوتا ہے. تو جیلسی,
یا ایک ایگو، یہ دو چیزیں اگر آپ کو کسی شخص کے اندر یہ کیریکٹرسٹکس نظر آ رہی ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ ان چیک رکھیں، ان کو اسکول کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو بیٹھ کے سمجھائیں. کاؤنسلنگ یہ نہیں کہ کسی پیڈ سائیکیاٹرسٹ کے حوالے چھوڑ دیا، وہ بکواس ہوتا ہے. آپ سوسائٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بات کریں گے تو کوئی آپ کی بات سنے گا، تو خود آپ بات کریں ایسے لوگوں سے، ان کو سمجھائیں چیزیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ کسی ایسے شخص کی جو اس کام کے پیسے لے رہا ہے. وہ اتنا جینیونلی اس چیز کو ادا نہیں کرے گا اپنے فرض کو جتنا آپ کریں گے. تو یہ آپ کی ذمہ داری میں چھوڑ رہا ہوں آپ سب لوگوں کی. اور اس کیس کے اندر ڈیمانڈ آپ سب یہی کریں کہ ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، اس سے کم کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. اور جو لوگ اس کیس میں انوالوڈ ہیں، یعنی صرف ایک شخص کو تو سامنے رکھا جا رہا ہے نا، جو ایک ان کے ہاسپٹل کا ایک بالکل ایک لولی کوئی امپلائی ہے، کوئی ورکر ہے، اس کو آگے کر دیا جا رہا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو اور لوگ اس کیس کے اندر انوالوڈ ہیں سب کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے. جو اس چیز کے اندر ملوث تھے ایکٹیولی، ایکٹیو سے مراد یہ نہیں کہ جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، جو وہاں اس کام کو ہونے دے رہے تھے، یعنی اس مومنٹ پہ جو لوگ وہاں موجود تھے کہ کوئی اندر روم میں انٹر نہ ہو یا کوئی اور نہ جائے، آپ ان سب کے لیے کیپٹل پنشمنٹ کی ڈیمانڈ کریں تو ڈاکٹر مومتا کو انصاف ملے گا، ان کے ساتھ جسٹس ہوگا. اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے جتنے بھی پبلک فگرز ہیں، سوشل میڈیا فگرز ہیں، پاکستان کے میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، پاکستان کے پولیٹیشینز ہیں، سینیٹرز ہیں، گورنمنٹ آفیشلز ہیں، آرمی آفیشلز ہیں. دیکھیں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس چیز کے اگینسٹ ایک مظلوم کے ساتھ، ایک وکٹم کے حق میں آواز اٹھائیں گے، ایک وکٹم کے ساتھ سپورٹ شو کریں گے تو فلاں پارٹی اس چیز سے افینڈ ہو جائے گی یا فلاں ایک کمیونٹی آپ سے چڑھے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان جس کے پاس سوشل میڈیا ہے وہ اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائے، کیونکہ یہ ایسا کیس نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہوتی رہی ہے اور یہ تب تک نہیں رکے گی جب تک ہم لوگ کسی ایک ایسے ورڈکٹ پہ نہیں پہنچیں گے جو ہمیں یہ گارنٹی کرے کہ اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں، جو کرمنلز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے یہ حرکت کی تو ہمیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیں اسلامک کنٹریز ہیں، یمن ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، ایجپٹ ہے، ان ممالک کے اندر جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ کیپٹل پنشمنٹ دیتے ہیں. اب اگر یو این اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تو آپ ویسٹ کا حال دیکھ لیں، وہ ڈیسینسٹائز ہو چکے ہیں ان کیسز سے. ان کے لیے ایک نارم ہے، ان کے لیے مذاق بن چکا ہے یہ. وہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی انصاف نہیں ملنا، بس ایک لائف سینٹینس ہوتی ہے اس شخص کو، وہ آرام سے جیل میں زندگی گزارتا ہے اپنی، اس کو کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے، اس کو جم ملتا ہے، اس کو بکس پڑھنے کا چانس ملتا ہے، اس کی لائف سکون سے گزرتی ہے جیل میں. لیکن ہم ویسٹ کے ساتھ کمپلائی کیوں کریں؟ مطلب کیا یہ ہم پہ اوبلیگیشن ہے کہ ہم کریں ان کے ساتھ کمپلائی؟ ہماری اپنی کمیونٹی ہے، ہماری اپنی سوسائٹی ہے، ہمارے اپنی تاریخ ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہم ان کے ساتھ کیوں چلیں؟ یعنی ویسٹ نے تو اپنا بیڑا غرق کر لیا نا. ویسٹ میں آپ دیکھ لیں جو خرافات، جو برائیاں آج ہیں، کتنے زیادہ لوگ وہاں پہ اللیجٹمیٹ طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں انڈیا کے اندر ہندوز شادیاں کرتے ہیں تو ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں. انڈیا کے اندر بھی، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں سنگل مدر کلچر، باسٹرڈ چلڈرن والا کانسیپٹ نہیں ہے. ہندوز بھی اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، بنگلہ دیشیز بھی اس کو، میں کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، بنگلہ دیشی کمیونٹی کی. ہندو یعنی ہندوستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، سکھ کمیونٹی، اور پاکستان میں بلوچ، پنجابی، پٹھان، جتنے مسلمز ہیں ان جنرل، وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف ویڈ لاک آپ کے بچے ہوں. تو ہم جب ویسٹ کو نہیں اچھا سمجھتے تو ہم ویسٹ کے لاز، ویسٹ کے جو ماڈرن لبرل ویلیوز ہیں ان کو ان چیزوں میں کیوں اڈاپٹ کریں؟ ہاں جہاں ویسٹ کی اچھی چیزیں آپ اسے اڈاپٹ کریں، جو ان کی برائیاں ہیں ان کے ساتھ آپ قطع تعلق ہی کریں، ان کے اگینسٹ رہیں، ان کا ساتھ نہ دیں. تو بس یہ میرا میسیج ہے اس حوالے سے.
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو شخص پوری سنے، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سنے، 4 دفعہ سنے، 5 دفعہ سنے، جب اس کو میرا میسیج سمجھ آ جائے، اور کیونکہ بہت لمبا میسیج ہو گیا تو اس کو پارٹس میں سنیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیں کلیکٹیولی، اور اپنے کامنٹس مجھے ضرور دیں تاکہ اس کے علاوہ آئندہ جب بھی میں کسی موضوع پہ ویڈیو بناؤں تو میں ان چیزوں کا خیال رکھوں. میرا کام آپ لوگوں کو وہ بات پہنچانا ہے جن انڈرسٹینڈنگ، جن کنکلوژنس پہ میں پہنچا. آپ لوگ مجھ سے انفارمیشن، مجھ سے نالج کامنٹس میں شیئر کریں گے. ہندوز، بدھسٹ، ایتھیسٹ، ایگنوسٹکس، جو بھی آپ ریلیجن فالو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، آپ سوسائٹی کے ایک سین، ایک کہہ لیں کہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے. تو جو اس ویڈیو کو سنیں پلیز کامنٹ کر کے مجھ سے اپنی اوپینینز، اپنی رائے شیئر کرے. میں سب میرے لیے ویلکم ہے. ہندوز بھی میرے لیے اتنے ہی ویلکم ہے جتنے مسلمس، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. یہ کوئی ریلیجن کا، کسی ایک کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈیا کے اندر ہندوز کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی اس طرح کے کیسز آئیں پاسٹ میں، ہم ان پہ نہیں جاتے، لیکن یہ ہر دوسرے دن، ہر دوسرے لمحے کسی کے ساتھ یہ پریشانی، کسی خاتون کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے شخص کو، کسی کہہ لیں کہ ڈسیبل شخص کو، کسی ویک شخص کو فیس کرنا پڑ رہی ہے. تو ہمارا کام ہے اس چیز کے خلاف آواز اٹھانا. اور بس اس کے علاوہ میں اس بارے میں اور زیادہ کچھ نہیں کہہ پا رہا، تو میں ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کر رہا ہوں. جس نے یہاں اینڈ تک اس ویڈیو کو پورا سنا اس کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے ایٹ لیسٹ ایک ایسے مسئلے کے بارے میں کسی کی بات سنی تو آپ نے یہاں بھی اپنا حق ادا کیا. یعنی آپ نے صرف سنا بھی تو بھی آپ نے اپنا پارٹ کنٹریبیوشن اس میں ادا کیا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو مظلوم ہیں، جو ڈاکٹر مومتا، جن کے ساتھ یہ ہوا سارا معاملہ، اللہ تعالیٰ ان کی روح پہ شفقت کرے، رحم کرے اور ان پہ نرمی کرے اللہ تعالیٰ. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں. اور جو ان کے پیرنٹس ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ان کو انصاف ملے، ان کی بیٹی کا اور ان کی بہن کا، ان کی فیملی والوں کو انصاف ملے ان کے ساتھ جو ہوا ہے، اور بہت ڈگنیٹی کے ساتھ ہم انہیں ٹریٹ کریں آگے. اور یہ نہیں کہ ان کو ایک شیم، ان کو ایک گلٹ، ان کو کسی طرح کی امبیرسمنٹ یا تکلیف سے گزرنا پڑے. ان کو، جو میں نے بات پہلے کہی تھی کہ ان کو ہمیں پیمپر کر کے رکھنا ہے، ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے، ان کو پھول کی طرح رکھنا ہے اپنے ہاتھوں میں، ایسی فیملیز کو. یہ ہمارا ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہیومن بینگ فرض ہے. تو میرے اس میسیج کو آگے بھی پہنچائیں، گورنمنٹ اتھارٹیز سے بھی اس چیز کو شیئر کریں، اور جو بھی آپ کو اس ٹاپک پہ اس طرح کی بات کرتا ہوا دکھ رہا ہے آپ اس تک یہ میسیج پہنچائیں. اور مجھے کامنٹ میں بھی بتائیں کہ کون کون اور لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، تاکہ اگر پاسبل ہو سکے تو میں ان کو لائیو اسٹریم پہ بھی لوں. اور اس ٹاپک پہ اگر ہم بس اتنی بھی بات کر لیں کافی ہے، لیکن سلیوشن اینڈ کے اوپر جانے کے لیے کہ ہم اپنی سوسائٹیز کو امپروو کیسے کریں. میں چاہوں گا کہ میرے چینل کے اوپر جو ادر فیتھس کے لوگ ہیں، ہندوز ہیں، بدھسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، جو سوسائٹی کے اندر چاہتے ہیں کہ پیس رہے، اور وہ میں چاہوں گا کہ آئیں اس موضوع پہ بات کریں تاکہ ہم اپنی سوسائٹیز کو لیویبل بنا سکیں. تو اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. آج کی ویڈیو یہیں تک ہے. آپ سب خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص پہ اپنی خاص رحمت رکھے جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایکسپوزڈ ہیں، اور کسی کے ساتھ اس طرح کی تکلیف کسی کو نہ فیس کرنی پڑے. آمین.